مشکات ثانی کا سبق نمبر 16 ہے کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فراش ضعیف فراش متوسط فراش ضعیف متوسط کا مسئلہ چل رہے خیر حدیث کہ عنائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت عائشہ سے وہ فرماتی کان عتبۃ بن ابی وقاص عاہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص سے اب کو کہا، یہ وصیت کی تھی۔ یہ عتبہ بن وقاص یہ وہ شخص جس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک توڑ دیے تھے احد کی جنگ میں۔ اس نے سعد صاحب کو جو عشرہ مبشرہ میں سے کہ نا اس کو یہ وصیت کی تھی کہ ان ابنۃ ولیدۃ زمعہ منی، کہ یہ جو زمعہ کی باندی کا بیٹا جو ہے نا یہ مجھ سے ہیں۔ یہ زمعہ کون ہے؟ یہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے کیا ہے، سودا رضی اللہ عنہ کی والد سودا صاحبہ پیغمبر علیہ السلام کی کیا تھی زوجہ مبارکہ تھی کہ یہ کیا ہے مجھ سے ہیں۔ یہاں پر جو باندی تھی نا یہ باندی عام باندی نہیں تھی کہ جو فراش ضعیف والی ہو، بلکہ ام ولدہ بھی تھی نا، تو ام ولدی کا فراش کیا ہوتا ہے متوسط ہوتا ہے، وہاں پر دعوی وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی بلکہ نسب خود ثابت ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر انکار کرے تو پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فَقْبِضْهُ إِلَيْكَ، اس نے وصیت کی تھی نا کہ پھر اس کو کیا کر لینا، قبضے میں لے لینا۔ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، جس سال مکہ فتح ہوا، أَخَذَهُ سعد، وہ جو بچہ تھا نا اس باندی کا اس سعد صاحب نے لیا۔ فقال، اس نے کہا إِنَّهُ ابن اخی، میرے بھتیجے ہیں۔ زمعہ سے کیا تھا ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا عبد بن زمعہ۔ وقال عبد بن زمعہ، عبد بن زمعہ کہنے لگا نہیں اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ کیوں میرا بھائی ہے؟ کہ ولد فراش کے تابع ہوتا ہے نا، اور یہ کیا ہے میرے والد کی باندی ہیں، تو لہٰذا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی کیا ہوگا ہمارا ہی ہوگا نا، میرا بھائی ہے، الولد للفراش کی بات ہے۔ فتساوقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ فیصلہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ فقال سعد، سعد سے گدائے تک یا رسول اللہ انہ اخی، یہ میرا بھائی بنتے، کان عہد الی فیہ، میرے بھائی نے مجھے اس کے متعلق وصیت بھی کی تھی۔ وقال عبد بن زمعہ، عبد بن زمعہ کہنے لگے نہیں اخی، میرے بھائی ہے، وہ ابن ولیدۃ ابی، اور میرے ابا جان کی باندی کے بیٹے ہیں، ولد علی فراشی، اور کیا ہے یہ اس کی فراش پر پیدا ہوئی ہے نا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے سے فرمایا هو لک یا عبد بن زمعہ، یہ لڑکا جو ہے آپ کا ہوگا اور آپ کا بھائی ہیں، کیونکہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، قانون و قاعدہ یہ ہے کہ متواتر المعنی حدیث ہے نا کہ بچہ اسی کا ہوتے ہیں جس کے نکاح میں ہو یا جس کی مملوک ہو، اور جس کی وہ باندی نہ ہو، غیر مملوک ہو، اجنبی ہو اور نکاح بھی نہ ہوا ہو ساتھ، اور اس طرح سے زوجہ بھی کیا ہو اس کی نہ ہو، اگر آزاد ہو تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ جب یہ کیا بن گیا عبد بن زمعہ کا بھائی بن گیا نا، پھر تو سودا صاحبہ کی بھی بھائی تھے، تو سودا صاحبہ پھر اسے کیوں پردہ کرتی تھی؟ وہ اس وجہ سے کہ اس بچے کی جو شکل و شباہت تھی نا عتبہ بن ابی وقاص سے مل رہی تھی، تو شباہت کی بنیاد پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احتیاطاً پردے کا حکم دیا۔ آگے کہہ رہی ثم قال لسودا بنت زمعہ، سودا صاحبہ سے کہا کہ احتجبی منہ، اس سے آپ پردہ کر، لمرأ من شبہہ یا شبہہ یا شبہہ بعتبہ، کہ عتبہ سے اس کی مشابہت تھی۔ فما رآہا حتی لقی اللہ، پھر اس لڑکے نے سودا صاحب کو موت تک نہیں دیکھا۔ وفی روایت قال هو اخوک یا ابن زمعہ، یہ آپ کی بھائی ہے، من اجل انہ ولد علی فراش ابی ہے، کہ وہ اس کے کیا تھے ابا جان کے فراش پر پیدا ہوئی تھے۔ متفق علیہ۔ وعنہ، آگے حضرت عائشہ سے بس روایت قالت فرماتی دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یم وهو مسرور، ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ فقال، کہا اے عائشہ
علم ترئی کیا آپ نے نہیں دیکھا نہ مجزز المدلجی یا دخلا کہ مجزز مدلجی جو تھے نا آج جب مسجد میں آئے، اور یہ جو آدمی تھا نا قیاپہ شناس آدمی تھا، وہ مسٹری میں ماہر تھا، قائف تھا، علامات وغیرہ دیکھ کر حکم لگایا جاتا ہے پومسٹری سے۔ قیافہ اس کو کہتے قیافہ شناسی، یہ شذبی اس میں ماہر تھا۔ فلم را اسامہ و زیدن، اس نے دیکھا کہ اسامہ سے اور زید سے بھی ایک جگہ لیٹی ہوئی تھی، سو رہے تھے، اپنے اوپر چادر ڈال رکھی تھی۔ یہ دونوں کیا ہے، باپ بیٹے تھے۔ وعلیہما قطیفۃ قد غطی رؤوسہما، ان کی سر وغیرہ بدن تو چھپی ہوئی تھی، وبدت اقدام، لیکن پاؤں کیا تھے، ظاہر تھے۔ فقال، تو اس مجزز کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دونوں آپس میں باپ اور بیٹا جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اس خود کہا کہ ان هذه الاقدام بعضها من بعض، کہ یہ قدم تو ایک دوسرے کے لگ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ہیں۔ کیا معنی کہ ان کا رشتہ ہے، آپس میں نسبی تعلق ہے۔ متفق علیہ، تو اس سے پیغمبر سے اس لیے خوش ہو گئے تھے کہ اسامہ صاحب اور زید صاحب جو تھے نا، شکل و صورت میں کیا تھے، ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا نا کہ اس کے بیٹے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ کیا ہے، الگ قسم کے ہیں۔ اسامہ صاحب کا رنگ کالا تھا، زید صاحب کا رنگ سفید تھا، اور اس کی جمعہ وغیرہ تھی نا، اس کا بھی یہی رنگ تھا، تو اس کی وجہ سے کچھ منافقین کیا کر رہے تھے، اس کے نسب میں قدح کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے زجر و تنبیہ کے لیے مسرت کا اظہار فرمایا، اور جو طعن فی النسب تھا نا، اس کا بھی کیا ہوا، دفع ہوا۔ اور جو قبیہ شناسی ہے نا، اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا، اور نسب کا ثبوت ہوتا ہے۔ ہاں، نسب کی ثبوت میں اس سے فائدہ، تائید وغیرہ کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ابی بکر قال، سعد صاحب ابو بکر صاحب روایت کرتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعى الی غیر ابیہ، جو شخص اپنا نسب چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ اپنا نسب لگائے، دعوی نسب کرے، وہ یعلم، اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا نسب نہیں، فالجنۃ علیہ حرام، زجر و تنبیہ کے لیے بھی ہو سکتے، تغلیظ کے لیے بھی ہو سکتے، یا کوئی اس کو حلال وغیرہ سمجھ کر، تو اس پر جنت حرام ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے آباؤں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسب مت لے جاؤ۔ فمن رغب عن ابیہ، جو ابا جان وغیرہ کا نسب چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ لگے، فقد کفر، وہ آدمی کفر کی قریب ہوا۔ متفق علیہ، کہ وہ کفران نعمت کر رہے۔ وقد ذکر حدیث عائشہ، ما من احد اغیر من اللہ فی باب صلاۃ الخسوف، الفصل الثانی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ سے فرماتی، اس نے پیغمبر سے ان کو فرماتی سنا کہ لما نزلت آیت الملاعنۃ، کی جب ملاعنی کی آیت اتری، فرمایا کہ ایما امرأۃ دخلت علی قوم، ادخلت علی قوم من لیس منہم، کہ جو خاتون کسی بچے کو کسی قوم کی طرف، خاندان وغیرہ کی طرف منسوب کرے اور وہ ان میں سے نہ ہو، فلیست من اللہ فی شیء، تو اللہ کی رحمت میں نہیں ہے، اور اس کے لیے دین و رحمت کا حصہ نہیں ہے۔ وَلَيُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّةً، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، جو شخص اپنے بچے کا انکار کرے، اس کا نسب کیا کرے، نفی کرے، وہ ينظر الیہ، اور اس کو دیکھ بھی رہو، اچھی طرح جان بھی رہو کہ یہ ظلم کر رہا ہے، احتجب اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے کیا کریں گے، دیدار بھی نہیں کرائیں گے، اور اس سے خود کو دور رکھیں گے، مانا اپنی رحمت کے سائے میں، رحمت میں نہیں لائیں گے، اسے شخص کو دور کریں گے رحمت سے۔ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، تمام خلائق کے سامنے، اولین و آخرین کے سامنے اسے رسوا کر دے گا۔ رواہ ابو داود والنسائی والدارمی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، ابن عباس سے فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، فقال کہ ان لی امرأۃ، میری بیوی ہے، لا ترد ید لامس،
کہ کسی ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ دفع نہیں کرتی۔ معنی یہ ہے کہ اگر کوئی اسی فاحشے کا ارادہ کرے تو وہ نہیں روکتی، یا یہ معنی ہے کہ اگر گھر سے کوئی کچھ لے جانا چاہے نا تو کسی کو نہیں روکتی، تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسی بات فقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلق اسے طلاق دو، جان چھڑو۔ قول فرمین احبها، مجھے سے کیا ہے محبت و مودت ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کی مفارقت مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ قول فرمایا فامسک حیدن، پھر کیا کرو سے اچھی طرح سے رکھو اور اس کی دیکھ بھال کرو، حفاظت بھی کرو تاکہ کسی گناہ وغیرہ میں نہ پڑے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وقال النسائی رحمہ اللہ رفع احد الرواة الى ابن عباس واحد لم يرفع، ایک نے مرفوع دوسرے نے مرفوع نہیں نقل کیا۔ قول وهذا الحدیث ليس بثابت، یعنی موصول نہیں ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضوا، عمر سے کی سند سے روایت حسن حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضوا، پیغمبر علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ان کل مستلحق استلحق بعد ابیہ الذی یدعى له ادعاہ ورثته، کہ ہر وہ آدمی جس کو گھر والوں نے کیا کر دیا ہو، ورثہ نے دعویٰ کیا ہو کہ یہ ہمارا آدمی ہے، اس کے استلحاق کیا گیا ہو، تو اس کے متعلق فیصلہ فرمائے۔ استلحاق کا کیا معنی؟ استلحاق کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ہو پہلے سے اس کا نسب معلوم نہ ہو، کسی وجہ سے ماں کی طرف مضاف ہو رہا ہو، کہ مثلا ابن فلانی یا ابن فلانی، یا بعد میں کوئی اس کا کیا کرے، استلحاق کرے۔ لحق یلحق معنی ٹچ ہو جانا، نہ کسی کے ساتھ لاحق ہونا۔ ملحق بروائی مجرد ملحق بثلاثی مزید وغیرہ جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی ورثہ کیا کرنا چاہے، مستلحق اس کو کہتے ہیں کہ ورثہ چاہے کہ ہمارے ساتھ ملحق کرو، اور لوگ وغیرہ کیا کرتے ابا جان کی وفات کے بعد اس کو اپنی طرف لے کے جائے، تو اس کو کہتے ہیں استلحاق۔ پھر یہ مستلحق جو ہے دو طرح ہوتے ہیں، تو وہ ہوتے کہ باندی کا بچہ ہو اور کسی موقع پر کیا کرے، مورث وغیرہ اس میں اپنے ساتھ لاحق ہونے کا دعویٰ کرے، اور وہ لوگ بھی اس کی کیا کر رہے تھے، اس کی طرف نسبت کر رہے تھے، اس کے گھر والے کی طرف جو مورث تھا، تو یہ استلحاق بھی معتبر ہے۔ اور ایک وہ مستلحق آدمی ہے کہ اس میں پہلے سے ملکیت نہیں تھی بلکہ آزاد تھا، یہ اس کا نسب معلوم نہیں تھا با جان والا، یا مورث نے انکار وغیرہ کیا ہونا، تو پھر وہ استلحاق کیا ہوگا، معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بچہ آزاد عورت کا ہے لیکن اس کے متعلق خوب لوگوں کو معلوم تھا کہ اس کی ماں نے بدکاری وغیرہ کی تھی نا، تو اگر اس کو کوئی کہہ دے کہ یہ ہمارے ساتھ لگا دو، یا مورث کہہ دے کہ یہ میرا کیا ہے، بیٹا ہے، تو بھی مستلحق نہیں ہوگا اور میراث بھی نہیں دی جائے گی۔ تو استلحاق میں یہ باتیں ضروری ہیں کہ وہ کیا ہو، غیر مملوک باندی کا نہ ہو بلکہ مملوک باندی کا ہو، اور اسی طرح سے زنا وغیرہ کے متعلق واضح طور پر معلوم نہ ہو تو اس کا استلحاق ہو سکتا ہے۔ اسی کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ قضا ان کل مستلحق استلحق بعد ابیہ الذی یدعى له، کہ جس باپ کی طرف یہ پکارا جاتا تھا نا، اس کے استلحاق کیا گیا، ادعا ورثہ، ورثہ نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ ہمارا بھائی ہے وغیرہ وغیرہ۔ فقضا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، یہ تکرار کے لیے کہ قضا یعنی قضا کیا فیصلہ یہی ہے کہ ان من کان من امۃ یملکها، کہ اگر وہ لڑکا کسی باندی سے ہو اور وہ باندی اس کی مملوک تھی، یوم صابہ، جس نے اس نے جمع کیا تھا، فقد لحق بمن استلحقہ، جو اس کو اپنے ساتھ لگے اس کے ساتھ لاحق ہو جائے گا۔ ولیس له مما قسم قبل من الميراث شیء، اور پہلے سے جو میراث تقسیم ہو چکی ہو نا، اس میں سے کوئی حصہ اس کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت یہ مستلحق نہیں ہوا تھا۔
وما ادرک من میراث لم يقسم، اگر وہ حصے وغیرہ پا گئے جو پہلے تقسیم نہیں ہوئے تھے، فلہ نصیب، اس کو حصہ دیا جائے گا۔ ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره، جس باپ کی طرف اس کا نام پکارا جاتا تھا اگر اس نے خود انکار کیا استلحاق سے پہلے، وہ بھی مستلحق نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں ہو گئی نا۔ تیسری صورت فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا، اگر یہ بچہ ایسی باندی سے تھا کہ اس کی مملوکہ نہیں تھی بلکہ اجنبی تھی، غیر کی ملکیت تھی، او من حرۃ عاہر بها، یا ذات خاتون کا بچہ تھا لیکن زنا کے طور پر معلوم ہوا تھا کہ اس سے پیدا ہوا ہے، فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ، یا ولا يلحق، یہ لاحق بھی نہیں ہوگا، میراث بھی نہیں ملے گی۔ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدَّعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، اگرچہ وہ آدمی جس نے زنا وغیرہ کیا تھا نا اور دعویٰ کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کی طرف لوگ بھی پکارتے تھے کہ چلو فلاں کا بیٹا ہے، فَهُوَ وَلَدُ زَنِيَّةٍ مِّنْ حُرٍّ يَا وَلَدُ زَنِيَّةٍ مِّنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ، وہ بھی ملحق نہیں ہوگا، مستلحق نہیں ہوگا، چاہے وہ آزاد خاتون سے ہو یا غلام سے ہو، یعنی کنیز سے ہو، کیونکہ وہ معلوم ہے کہ زنا والا ہے۔ رواہ ابو داود۔ آگے روایت عن جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ قول، یہ صاحب کہتے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من الغیرت ما یحب اللہ، بعض چیزیں وہ غیرت کی جو اللہ چاہتے ہیں، ومنها ما یبغض اللہ، بعضی سے جو اللہ نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، فاما التی یحبها اللہ، اللہ تعالیٰ غیرت وہ پسند کرتے نا، فالغیرت فی الریبہ، کی گناہ وغیرہ زنا میں کیا کرے آدمی غیرت کرے، واما التی یبغض اللہ فالغیرت فی غیر ریبہ، کہ خام خام غیرت کرے نا، زنا وغیرہ یہ شک گناہ کی بات نہ ہو۔ ان من الخیلاء ما یبغض اللہ، تکبر کی قسم میں نا جو اللہ پسند نہیں کرتی، ومنها ما یحب اللہ، اور ایک قسم ہے جو اللہ پسند کرتی، فما الخیلاء التی یحب اللہ، وہ تکبر جو اللہ پسند کرتے ہیں، تکبر نہیں تھا لیکن تکبر کی شکل ہوتی ہے نا ظاہر میں، تو کیا ہوتا ہے، فاختیال الرجل عند القتال واختیال عند الصدقہ، کہ کافر کے سامنے کیا کرے، اطرانا شروع کر دے، اکڑ بازی شروع کر دے، یا صدقے کے وقت۔ وَأَمَّا الَّذِي يُبْغِضُ اللَّهُ، اور وہ تکبر بڑائی جو اللہ پسند نہیں کرتے، کہ فاختیال فی الفخر، نسبی وغیرہ اعتبار سے یا عام چیزوں پر کیا کرے، فخر کرے، اختیال کرے۔ فی روایت فی البغی، سرکشی میں، رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی۔